الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي رضي الله تعالى عنه: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز و دوستان بزرگ، اللہ جل جلالہ و عظم جلالہ کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ کا مبارک دین، مبارک گھڑی عطا فرمائی اور ایک مبارک عمل کے نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے پہلے تو میری گزارش میرے مجمع سے یہ ہے کہ وہ صفوں کی ترتیب پہ بیٹھے. معذوری الگ بات ہے، مجبوری نہیں چلے گی. معذور ہو تو چلے گی لیکن مجبوری نہیں چلتی. مجھے ٹیکا چاہیے، مجھے ایسا بیٹھنا چاہیے، وہ معذورین کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھا جاتا ہے مجلسوں میں نوجوان بھی ٹیکے لے کر بیٹھتے ہیں، ہے نا. یعنی ہم برسوں کے اور صدیوں کے اور پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ابھی ہمارے اندر اسلامیت اور مسلمانی نہیں آئی. اللہ والے فرماتے ہیں ہماری زندگی تو نماز کی ترتیب پر ہوگی. جیسی نماز کی ترتیب ویسی باہر کی زندگی. اور نماز کی ترتیب کہ وقت کی بھی پابندی، رکعتوں کی بھی پابندی، امام کی بھی پابندی، صفوں کی ترتیب کی بھی پابندی، ساری پابندیاں بتائیں. تو ہماری باہر کی زندگی بھی پابندیوں والی ہوگی. اور دوسری بڑی بات یہ کہ ہم ایک مکروہ عمل میں شریک ہوتے ہیں. آتے ہیں جمعہ کے لیے لیکن مکروہ کام کر کے جاتے ہیں. اب ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ مکروہ چھلی مکروہ ایٹلے کہ نہ دکھوئے تھے. لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مکروہ کو بار بار کرنا یہ گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ کو بار بار کرنا گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں. اب جمعہ کے دن
پہلے آنے والا مجمع اگر بے ترتیبی سے ہوگا تو پیچھے آنے والا مجمع ان کو فلان کر کے آگے آئے گا، تو جو پہلے سے آئے ہیں ان کے لیے مکروہ عمل ہوا، اور گردنوں کو فلان کر جانا یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے جمعہ کی مجلس ہو، دین کی مجلس ہو، کوئی بھی ہو، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے دکان، تجارت، کاروبار کا کوئی کام ہو وہ بھی بے ترتیبی سے نہ ہو، ترتیب کے ساتھ ہو۔ نماز کی ترتیب وہ ہماری زندگی کی ترتیب، ہاں تو جیسے نماز میں خیر، نماز میں خوبی، ہماری باہر کے سارے کاموں میں جو نماز کی ترتیب پر ہوں گے ان سارے کاموں کے اندر خوبی اور خیر ہو۔ آج آدمی اتنا کماتا ہے، دھماتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پھر بھی کیا کہتا ہے؟ کئی دھندوں پوڑی، کئی دھندا میں مزہ چاہیے۔ کیوں؟ کام ہی بے ترتیبی کا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے صحیح بات بتانا، عمل کرنا نہ کرنا بات بتانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، اور انسان کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنائی۔ قرآن کریم جو اس امت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے خصوصی طور پر، پورے قرآن کا خلاصہ علماء فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ کی وحدانیت سمجھانا، رسول کی رسالت سمجھانا، اور معاد یعنی آخرت کو سمجھانا۔ اس سے قرآن میں جا بجا آپ دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اپنی یکتائی کو سمجھانے کے لیے اپنی بناوٹ کی نشانیوں کو پیش کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اونٹ دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو کیسا بنایا۔ رسول کی رسالت کے لیے کم و بیش 25 نبیوں کے واقعات قرآن میں، اور اشارتاً یوں کہہ دیا کہ بہت سارے نبی تم سے پہلے آئے، یعنی 1,24,000 انبیاء آئے جن میں سے 25 کا خصوصاً قرآن کریم میں نام کے ساتھ ذکر ہے، اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ وحدانیت سمجھاتے ہوئے اور اپنی رسالت سمجھاتے ہوئے کیا معاملے پیش آئے، اس امت کو سیرہ سے رسالت سمجھانے کے لیے یہ انبیاء کے واقعات بیان۔ تو قدرت اور طاقت سمجھانے کے لیے، وحدانیت سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھائی، رسالت سمجھانے کے لیے انبیاء کے واقعات پیش کیے، اور آخرت سمجھانے کے لیے مختلف مثال سمجھائی، یہاں تک کہ ایک پوری سورۃ الکہف یہ معاد اور آخرت کو سمجھانے کے لیے اتارا۔ حضرت ابوذر کا قصہ آخرت اور معاد کو سمجھانے کے لیے پیش کیا۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع کے اندر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، یہاں سے معاد اور آخرت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیش کیا۔ تو آخرت، تو یہ 3 باتوں کو سمجھانے کے لیے پورا قرآن۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر کے موت تک، دنیا کے بنانے سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک سب نعمتیں اللہ ہی نے پیدا کی، لیکن کچھ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں خصوصی طور پر ذکر کی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خلق السماوات والارض ومن آیاتہ، اس طرح کہہ کر یعنی اللہ نے یوں بتایا کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، اور یہ نشانی اس لیے ہے تاکہ تم میری قدرت اور طاقت کو سمجھو۔
تو نشانی کہہ کر ذکر کیا، یہ نشانی ہے میری قدرت اور میری طاقت کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس تفصیل کو چھوڑ کر مجھے جو آپ کو بتانا ہے، جو عنوان مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ازدواجی زندگی، میاں اور بیوی کا ہونا، مرد اور عورت کا ملنا، نکاح کا ہونا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر ذکر کیا کہ یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان خلق لکم، کہ تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، کیوں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو نکاح کا ہونا، میرج لائف کا ہونا، شادی کا ہونا، مرد عورت کا ملنا، ازدواجی زندگی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی ذکر فرما کر لوگوں کو سمجھایا کہ میری قدرت کی نشانی ہے تمہارے لیے جوڑا پیدا کرنا۔ اس لیے تو دیکھو بہت سی مرتبہ بہت سارے رشتے لڑکا لڑکیاں دیکھتا ہے، لڑکی لڑکے دیکھتی ہے، لیکن پھر بھی طے نہیں ہوتا ہے، اور کبھی طے ہو جاتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بات ڈال دی ہے پھر ٹوٹ گیا، منگنی ہو گئی پھر ٹوٹ گیا۔ یہ وہاں سے لکھا ہوا ہے قدرت کی نشانی کہ کون سا مرد کس عورت کو اور کون سی عورت کون سے مرد کو ملے گی، یہ وہاں سے طے ہے۔ اس میں میری عقل کا، میری صلاحیت کا، میری ماسٹر مائنڈ ہونے کا کوئی دخل نہیں۔ اب اس کو ہم نے اپنے عقل کے تابع کر دیا، یہ تو آؤ چھے تو پہلو ہے وہ تو پہلا میں آؤ چھے پہلا میں پہلو آؤ تو اٹلے پہلو میں آج، یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ وہاں سے طے ہے رشتوں کا ہونا۔ بہت سی مرتبہ لڑکی 17 سال کی ہو گئی، 18 سال کی ہو گئی اور رشتہ آ جاتا ہے، بہت سی مرتبہ لڑکی 30 سال کی ہو گئی پھر بھی رشتہ نہیں آتا، بہت سی مرتبہ لڑکا 20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، رشتہ طے ہو گیا، بہت سی مرتبہ لڑکا 35 کو پہنچ جاتا ہے، 40 کو پہنچ جاتا ہے، نہیں ہوتا، یہ وہاں سے طے ہے، یہ وہاں سے طے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کیا ہے ان افراد کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو نکاح ایک نعمت ہے، نکاح ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنن میں سے سنت قرار دیا اس کو، لیکن جنہوں نے اس کو سنت نہیں سمجھا، جنہوں نے اس کو قدرتی نشانی نہیں سمجھی ہے، وہاں ہی ساری گڑبڑی ہے۔ وہاں شادی کا ہونا ایک کھیل ہوتا ہے، وہاں شادی کا ہونا ایک بوجھ اتارنا ہوتا ہے، وہاں شادی کا ہونا بیوی کا نوکرانی ہونا ہوتا ہے، وہاں شادی کا ہونا مرد کو اور داماد کو اپنے کیا ہے تابع کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پر سنت اور اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہوتی وہاں یہ سارے رفڑے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں جو گھرانہ دین کے ساتھ وابستہ ہے فرمایا کہ وہ سمجھے گا کہ یہ تو قدرت کی نشانی ہے اور یہ تو سنت ہے اور یہ کیا ہے میاں اور بیوی کا ایک حق ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اعتدال کو پسند کیا ہے، میانہ روی کو پسند کیا ہے۔ اسلام نے کبھی کسی کو اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ کہاں بیوی کو کیا ہے اس پر ترجیح دے دو، ماں کو اس پر ترجیح دے دو، ایسا کچھ نہیں سکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صاحب فرمایا آتی لکل ذی حق الحق، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ ہاں، اور صرف یہ نہیں کہ میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو، بلکہ یوں فرمایا کہ تمہاری باڈی میں، تمہارے بدن میں تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہاری زبان ہے، تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے پیر ہیں، یہاں تک کہ تمہارا پورا جسم ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی حق سے زیادہ استعمال نہ کرو، اس کو بھی اس کا حق دو۔ بہت سے راتوں کو جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، نہیں آپ کا حق ہے اس کو سلاؤ،
مولانا عمر صاحب فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا ہے اللہ آٹومیٹک کہا کہ اس سے نہیں ہونے والے کام وجود میں لاتا ہے، اور جو نہیں کرنے کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کہ اپنی قدرت سے کرنے کے کاموں سے محروم اور دور کر دیتے ہیں۔ تو ہی نہیں چاہتا تو مولانا احمد ڈار صاحب نے دعوت برکات کو فرمایا تھا کہ ہمارے بہت سے بیچارے یوں کہہ دیتے ہیں اللہ ہدایت دے گا تو بھائی نماز کہ اللہ ہدایت آپ سے تو نہیں پڑھی، تو مولانا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان دے دیا اب اس سے بڑی کون سی ہدایت ہے؟ ایمان کا ملنا ہی ہدایت ہے۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ کہ میں مسلمان، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو دیکھو یہاں ہدایت ایمان کو کہا ہے، تو ہم تو پیدائشی ہدایت والے ہیں، اب کون سی ہدایت کا انتظار ہے کہ ہدایت ملے گی تو میں نماز پڑھوں گا، ہدایت ملے گی تو یہ، بھائی ہدایت مل چکی ہے، اب تو تیری ہٹ کرنی اور تیری ضد ہے کہ تو کیا عمل پر نہیں آ، یہ تو تیری ضد ہے، تجھے قدم نہیں اٹھانے، تیرے اندر کی چاہت نہیں ہے، اور جب اندر کی چاہت نہیں ہوتی تو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ بھائی بچے کے روئے بغیر ماں بھی کھانا نہیں دیتی، کھیلتا ہے نا؟ کبھی اماں کہتی ہے کبھی ابو کہتے ہیں پلانے کھوار تو کری تو رمے ذرا انہیں بھوک لگ سے تیرے مان سے، جب بھوک لگتی ہے تو بچہ پھر پیر پچھاڑے گا اور یہ کرے گا کہ معلوم نے کھاوا، پھر اس کو آپ کہو ہمیں بھوک لگے گی چاہتا نہ کھاوا۔ ایک ماں بھی اپنے بچے کو کیا طلب کے بغیر کھانا نہیں دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑا دین اور اتنی بڑے عمل اور احکام بندے کی طلب کے بغیر دے دے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں ہی پسند نہ ہو اور ہم زبردستی تم پر ٹھوس دیں۔ کل ایک پوسٹر کسی نے اچھا بھیجا تھا کہ کھڑا ہے مسجد میں ہاتھ باندھ کر اور اس کا سر کٹا ہوا ہے اور وہ باہر ہے، یعنی جسم کے ساتھ تو باہر ہے لیکن اس کا دھیان کیا ہے؟ مسجد کے باہر۔ اسے دیکھو ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کیوں نمازوں سے پہلے سنتیں رکھی ہے؟ کیا تاکہ دھیان جمع گیا، دھیان جمع گیا۔ مہمان کے آنے پر ساری تیاری نہیں ہوتی، مہمان کے آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے، تو اللہ کے احکام اللہ کے فرائض یہ مہمان ہے، تو اس کی پہلے سے تیاری ہو کہ اذان کے ساتھ مسجد میں آئے سنت ادا کر، اور تو تیاری ہے کہ میں مجھے اللہ کا حکم ادا کرنے کا وقت آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بیچ میں ایک لکھ آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 شادیاں اور 2 باندیاں تو 11 اس کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد جو پروفٹ ہیں، نبی ہیں، انہوں نے جو زیادہ شادیاں کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیکشل لائف زیادہ پسند کرتے تھے، نعوذ باللہ، اس کے لیے وہ عورتوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، بلکہ پوری امت کے لیے، اس لیے ایک انگلش رائٹر کے نے جب دنیا کی 100 سیلیبریٹیز کی بایوگرافی جمع کی، ٹاپ 100 پوری دنیا کی،
پہلے دنیا بنی ہے تب سے، تو اس نے 100 نام جمع کیے، ان کی پوری بایوگرافی، ان کی پوری ہسٹری جمع کی اور اس نے ترتیب دی، تو سب سے پہلے نمبر پر محمد بن عبداللہ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کے 100 ٹاپ 100 سیلیبریٹیز میں پہلے نمبر پر کہا کہ محمد بن عبداللہ کی لائف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے لکھا ہے، جواب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد زواج، ایک سے زیادہ شادیاں، ایک کیوں ہیں؟ کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو بھی امت کو کہتا ہوں یا میں نے میری زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی فاطمہ کا نکاح، میری بیٹی کلثوم کا نکاح، میری بیٹی رقیہ کا نکاح، میری بیٹی زینب کا نکاح، یہ تمام کا نکاح بھی اللہ کی وحی کے بغیر میں نے نہیں کیا۔ اس نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ لے کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق گئے کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ ارادہ نہیں، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر گئے کہ اريد ان انكح ابنتك، آپ کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کیونکہ وہاں سے انتظار ہے۔ پھر سب لوگوں نے حضرت علی کو تیار کیا کہ علی تم جاؤ، تمہیں تو نہ نہیں کہیں گے، تم نوجوان ہو، طاقتور ہو اور پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی ساتھ میں رہے ہو، تم جاؤ۔ حضرت علی نے کہا مجھے تو شرم ہو، کیونکہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کیسے جاؤں، اور مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ ایک انسان جب پہلے سے گھر میں رہتا ہو، اب اس کے ساتھ رشتہ طے کرنا ہو تو تھوڑی شرم سی محسوس ہوتی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ تو صحیح، بہت بہت تو خاموش رہیں گے جیسے ہمارے وقت میں خاموش رہے۔ حضرت علی گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے پوچھا کیا بات ہے، فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ وہاں سے اب وہی آ گئی، کہا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میری اندر اتنی شرم تھی کہ میں ہاں بھی نہیں بول سکا اور میں واپس آ گیا۔ لوگ مجمع باہر انتظار کر رہا تھا کہ کیا بات ہوتی ہے، پوچھا کہ کیا ہوا، طے ہو گیا؟ کہا نہیں، میری زبان ہی نہیں کھلی۔ کہا ہوا کیا؟ کہ میں اندر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے پوچھا کہ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو میں نے تو کہا آپ نے کیا کہا؟ کہ میں تو خاموشی سے واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ علی یہ کیا ہے، منظوری تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے تمہیں پوچھا کہ فاطمہ کے لیے آئے ہو، وہ صرف تمہاری رضا چاہتے تھے کہ تم کیا کہتے ہو۔ حضرت علی کہتے میں تو شرم سے نہ بول سکا۔ پھر حضرت ابوبکر حضرت عمر نے جا کر کے بات پہنچائی کہ حضرت علی تیار، لیکن اس موقع پر دیکھو اوپر سے وہی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ایک باپ کا کیا حق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور عمر سے فرمایا کوئی بات نہیں، میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ ہے باپ کا حق۔ ٹھوک نہیں دیا، ہاں یہ نہ تارو کے نہیں چاہے وہ بولتے بھائی زندگی اسے نکالنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹے اور بیٹی کو آزاد چھوڑ دو، لیکن مشورہ تو کرو، مشورہ کرو بیٹی سے۔ ہاں اگر بیٹی تیار نہیں ہے، بیٹا تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لڑکے والے بھی سمجھتے ہیں، لڑکی والے بھی سمجھتے ہیں، اور اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم ٹانگ نہ اڑائیں کہ ના આપણે તો પેલી જૂની આ લોકોની આપણે આપણું છે એટલે ખાનદાન જોડે આપણે આવું હતું એટલે એ ઘેર આપણાથી રિશ્તો ના થાય નહીં। تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعدد زواج ہے، یہ فرماتے ہیں کہ امت میں جتنی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہے
کتنی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں؟ مالدار، غریب، کنواری، بیوہ، مطلقہ، غصے والی، نرم مزاج، یہ جتنی قسم کی عورتیں ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام 9 عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مزاج کی عورتوں کو جمع کر دیا. مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، برادری کی بھی ہے، گہرے برادری کی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کنواری بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے، یہاں تک کہ یہودی کی بیٹی بھی ہے. حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی تھی، جب قیدی بن کر کے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، آزاد فرمایا. تو دیکھو ہر طرح کی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جمع فرما کر پوری امت کی عورتوں کو سبق دے دیا اور مردوں کو سبق دے دیا کہ تیرے نکاح میں مالدار آتی ہے تو تجھے کیسے رہنا ہے. کہا کہ حضرت خدیجہ کی زندگی دیکھ لے. تیرے نکاح میں غریب آتی ہے تو تجھے کیسا رہنا ہے، حضرت سودا کی زندگی دیکھ لے. تیرے نکاح میں اگر گرم مزاج والی آتی ہے تو حضرت حفصہ کی زندگی دیکھ لے. تیرے نکاح میں کنواری آتی ہے تو حضرت عائشہ کی زندگی دیکھ لے. تیرے نکاح میں مطلقہ آتی ہے تو حضرت زینب کی زندگی دیکھ لے. تیرے نکاح میں بیوہ آتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بھی 2-3 عورتیں کا یہ بیوہ. تو تمام قسم کی عورتیں دنیا کے مردوں کے لیے اور دنیا کی عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ مقصد تھا تعدد زواج کا. اور دیگر بھی بات علماء نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی تو سب کے سامنے تھی، اندرون کھانا، گھر کے اندر کیسا ویوہار تھا، کیسے اخلاق تھے، کیسا بہیو تھا عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ امت کو کون بتائے گا. تو کہا زیادہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی تاکہ کیا ہے آپ کی بات لوگوں کے اندر زیادہ پہنچے. یہ ہے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے کا. ایسے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے اس کو کیا ہے مار کر کے کہو کہ نماز پڑھے. اور اس سے پہلے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ 9 سال کا ہو جائے تو سونے میں بستر الگ کر دو. اور پھر کا 16 سال کا 17 سال کا ہو جائے تو اس کے والی اس کے ماں باپ اس کا نکاح کرا دے اور نکاح کرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہے کہ یہاں تک کہ میری ذمہ داری تھی اب میں نے تجھے تیرے حوالے کر دیا. اب چونکہ وہ حدیث جو فرمائی گئی جس میں 16-17 سال کا ذکر ہے، اس زمانے کا خوراک، اس زمانے کے کنواں، اس زمانے کی ہیلتھ ایسی تھی کہ بچہ کیا ہے جلدی بالغ ہو جاتا ہے نا. آج کی خوراک برگر اور پیزا پر ڈیپینڈ ہے. تو وہ کہا کہ بدن بھی کمزور، دماغ بھی کمزور. ابھی ہمارے وہاں ایک واقعہ ہوا تھا، رات کو 4 بجے ایک نوجوان 18 سال کا 19 سال کا صبح 4 بجے وہ نقلی گن لے کر کے سوسائٹی میں نکل گیا اور مسجد کے اندر 1-2 آدمی نماز پڑھنے گئے تہجد کی 4:30 بجے تو مسجد میں گھس گیا. ان کے سر پہ اس نے گن رکھ دی اور وہ ذرا طاقتور تھے تو انہوں نے اس کو پکڑ کے وہاں باندھا. تو اس طریقے کا واقعہ پھر بعد میں جب انکوائری کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ راتوں کو گیم کے اندر بزی رہتا تھا تو وہ لیول پار کرنے کے اندر دماغ اس کا گم گیا تو خود ہی نکل پڑا. یہ بروچ سٹی کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا. تو دماغ بھی کمزور، بدن بھی کمزور. آج کے اعتبار سے 22 سال 23 سال 25 سال کہا کہ کیا ہے شادی ہو جانی چاہیے اور نماز کا ہم اہتمام کریں. ایک بات کہہ دوں، میں نے آگے بھی 1-2 جمعہ میں دوسری جگہ پر کہا کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ نماز کی پابندی کس طرح کریں. ہمارے نوجوانوں کے دوستوں کے گروپ ہوتے ہیں ہے نا، پھرنے کے، گھومنے کے، کھانے کے، چائے شائے کے جانے کے، سب گروپ ہوتے ہیں. تو وہ گروپ کے اندر ان کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، رولس ریگولیشنز ہوتے ہیں ہے نا کہ آپ جوڑے رہو ہے کاؤ کروانو ہے آپانو کہیں جوانو، یہ سب. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم صرف ایک کنڈیشن اور بڑھا دیں.
کہ بھائی ہماری گروپ کے اندر جو بھی رہے گا وہ نماز پڑھے، وہ نماز کا پابند ہوگا. 3 چانس دیا جائے گا، اگر 3 بار نماز گئی تو اس کو ہمارے گروپ میں نہیں رہنا. پھر چاہے تم کہیں بھی پھرنے جاؤ، کہ نماز کی پابندی ہوتے وقت پر. الحمدللہ ایک دو سوسائٹی والوں نے اس کو شروع کی، انہوں نے تو جرمانہ بھی رکھا. میں نے کہا جرمانہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ترغیب دے کر کے انہوں نے اس کو شروع کیا ہلچل، کہ اپنے گروپ کے اندر اس کو شرط قرار دی کہ گروپ میں رہنا ہے، دوستی میں رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے. ہاں، تو اس طرح کہا کہ نماز کی دعوت بھی چلے گی، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے ہماری نماز پکی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا